الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام آمین یا رب العالمین۔ ہمارا مسلسل درس قرآن 20 ہفتے کے ناغے سے شروع ہو رہا ہے۔ آخری درس 10 فروری کو ہوا تھا، جس میں کہ سورہ قیامہ کے بارے میں کچھ تمہیدی گفتگو ہوئی تھی، اور صرف پہلی 2 آیات کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ میں نے کچھ عرض کیا تھا۔ اس کے بعد اب یہ 20 ہفتے کا جو ناغہ پڑا ہے، تو اس کی وجہ سے میں آج کے درس کے بارے میں بڑی الجھن کا شکار رہا۔ ایک خیال تو یہ رہا کہ اس درس کو گویا کہ معدوم تصور کرتے ہوئے از سر نو بات شروع کی جائے، اس لیے کہ وہ ذہنی سلسلہ جو ہے وہ تو منقطع ہے سامعین کا۔ کچھ یہ بھی خیال تھا کہ مجھے یہ احساس تھا کہ وہ جو آخری درس تھا اس روز میری طبیعت کچھ حاضر نہیں تھی۔ یہ کیفیات انسان کی طبیعت کی بدلتی رہتی ہیں، تو میں نے کچھ یہ محسوس کیا تھا کہ شاید میں اس درس کا حق ادا نہیں کر سکا تھا۔ لیکن یہ کہ دوسری طرف مجھے یہ بھی خیال تھا کہ اب جو صورت ہے وہ بھی کچھ اس سے بہتر نہیں ہے۔ یہ طویل عرصہ جو گزرا ہے، خاص طور پر ابھی پچھلا پورا مہینہ میرا ملک سے باہر گزرا، فرانس میں، اسپین میں، انگلستان میں، نئے مسائل، نئے معاملات، نئے حالات ذہن کے سامنے آئے، ملکی حالات جو نہایت تشویشناک ہیں، ان کی وجہ سے انتشار ذہنی جو ہے پہلے سے بھی زائد ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اگر میں دوبارہ وہی درس ریپیٹ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویسا بھی نہ ہو کہ جیسا پہلے ہو چکا تھا۔ لہذا میں نے آج شام پھر اپنا وہ درس جو ہے خود دیکھا ہے اور سنا ہے، پہلی مرتبہ زندگی میں، اس لیے کہ میں نے کبھی اس طرح بیٹھ کر اپنا کوئی درس خود سنا نہیں، لیکن آج شام میں نے وہ پورا درس سنا اور دیکھا، اس لیے کہ وہ ویڈیو پر ریکارڈ ہو رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ غالباً چاہے اس وقت میری طبیعت پورے طور پر مطمئن نہیں تھی، لیکن غالباً آج شاید میں کوشش کروں تو ویسا درس بھی نہ دے سکوں، لہذا اسے برقرار رکھتے ہوئے اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ صرف میں تمہیداً اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ میں کیا کیا مضامین اس درس میں بیان کر چکا ہوں۔ پہلی بات اس سورہ مبارکہ کے نام کے بارے میں تھی کہ اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جن کے ناموں کی کوئی معنوی مناسبت ان کے مضامین کے ساتھ نہیں ہے۔ صرف استثناء چند صورتوں کا ہے کہ ان کے مضامین کی مناسبت ہی سے ان کے نام بھی ہیں۔ ان میں میں سمجھتا ہوں کہ نمایاں ترین صورت یہ سورۃ القیامہ ہے۔ اس کا نام سورۃ القیامہ اور اس کا مضمون بھی قیامت، ایمان بالآخرہ
اور قیامت ہی کے مضامین ہیں جو زیر بحث آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو قرآن حکیم کی صورتوں کے جو 7 گروپ ہیں، معنوی جو تقسیم قرآن کی ہے، مکی اور مدنی صورتوں کے 7 گروپ، ان کے حوالے سے یہ بات ذہن میں تازہ کر لیں کہ آخری 2 گروپ جو ہیں ان کا مرکزی مضمون انذار ہے۔ یہ ہم پہلے کئی مرتبہ یہ بات جو ہے سامنے آ چکی ہے، اس کو دہرا کر سمجھ چکے ہیں کہ 7 گروپوں میں سے پہلا گروپ جو ہے اور دوسرا گروپ ان کی جو مکی صورتیں ہیں، بلکہ پہلے گروپ کی مکی صورت تو صرف سورہ فاتحہ ہے، جو اگرچہ اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن ہے، القرآن العظیم اس کو کہا گیا ہے، ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے، لیکن حجم کے اعتبار سے تو صرف 7 آیات ہیں۔ تو اس اعتبار سے مکی صورتوں کے 6 گروپ بنتے ہیں۔ پہلے 2 گروپوں کا مرکزی مضمون ہے رسالت، درمیانی 2 گروپوں کا مرکزی مضمون ہے توحید، اور آخری 2 گروپوں کا مرکزی مضمون ہے انذار، خبردار کرنا، اور یہ انذار ہے آخرت کا انذار کہ لوگوں ہوش میں آؤ، یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، کھانا پینا اور پہننا اور زندگی گزار دینا، اور اس کے بعد کہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی محاسبہ نہیں ہے، کوئی جواب دہی نہیں ہے، تم سب کے سب لازماً اٹھائے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے، پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا اور پھر تمہیں جزا و سزا سے سابقہ پیش آئے گا۔ یہ انذار جو ہے یہ ان دونوں گروپوں کا مرکزی مضمون ہے۔ پہلا گروپ وہ جو سورہ قاف سے شروع ہوا اور سورہ واقعہ پر ختم ہوا، وہ 7 صورتیں ہیں مکی۔ دوسرا آخری گروپ یہ ہے جو سورہ ملک سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کی اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں، صرف آخر میں چند صورتوں کے بارے میں، اور وہ بھی اختلافات ہیں اس میں، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہاں پہنچیں گے تو جو میری آخری رائے بنے گی انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اس لیے کہ مختلف ہی ہے معاملہ ان صورتوں کا کہ ان میں سے کون سی فی الواقع مدنی ہے اور کون سی جو ہے وہ مکیات ہیں۔ بہرحال اکثر و بیشتر جو ہے صورتیں اس کی وہ مکی ہیں، اور انذار ان کا مرکزی مضمون ہے۔ اس کا جوڑا جو ہے وہ سورۃ الدہر ہے۔ ہم سورہ ملک سے جو چلے تھے تو سورہ مدثر تک ہم نے یہ دیکھا کہ بعض جگہ پر 3 صورتوں کے سب گروپس بنے ہیں، جن میں ایک جو ہے وہ جوڑا ہے اور ایک اس کے ساتھ ضمیمے کے طور پر ہے۔ لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ قیامہ سے لے کر اب سورۃ الناس تک مسلسل آپ کو جوڑے ملیں گے، 2 صورتوں کے جوڑے ہیں، اور جوڑے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مضمون کو 2 پیرایوں میں بیان کیا جائے، 2 اسلوب ہوں، یا جسے ہم کہتے ہیں ایک تصویر کے 2 رخ، ایک مضمون کا ایک رخ اس میں ایک صورت میں آ جائے گا، دوسرا رخ دوسرے صورت میں آ جائے گا۔ تو سورہ قیامہ کا جوڑا جو ہے وہ سورۃ الدہر ہے۔ یہ پھر جب ہم پڑھیں گے تو میں اس کی جو مشابہتیں ہیں اور جس اعتبار سے یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اس کو واضح کر دوں گا۔ ایک اور بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کن سے خطاب کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب تک مخاطب معین نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور قرآن مجید میں تحویل جو ہے خطاب کی وہ ہو جاتی ہے۔ ابھی ایک بات مسلمانوں سے ہو رہی تھی، ابھی کفار سے خطاب ہو گیا، ابھی بیچ میں منافقین سے بات آ گئی، درمیان میں حضور سے خطاب آ گیا۔ تو اس طریقے سے تحویل خطاب کے جو خطبے کا ایک جزو لا ينفک ہے، جیسے کہ ایک خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو کبھی وہ کسی طرف خطاب کر لیتا ہے، کبھی کسی طرف رخ کر لیتا ہے، کبھی غائب کو حاضر فرض کرتا ہے اور اس سے گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ وہ بے نظیر بھٹو سے گفتگو شروع ہو جائے گی، کوئی سیاسی مقرر جو ہے وہ تقریر کر رہا ہو، حالانکہ بے نظیر بھٹو وہاں موجود نہیں ہے۔ کبھی یہ کہ جو موجود ہوتے ہیں ان کو بھی غائب فرض کر کے بصیغہ غائب گفتگو شروع ہو جاتی ہے، بظاہر خطاب نہیں ہوتا حالانکہ وہ سامنے موجود ہے۔ تو یہ مختلف انداز ہیں اور اس میں تعین کر لینا ضروری ہوتا ہے کہ خطاب کن سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر ایک تو یہ نوٹ کیجئے جو میں نے تفصیل سے اپنے پہلے درس میں بیان کر دیا تھا کہ قرآن کا جو اسلوب ہے کہ یہ خطبے کے اسلوب پر ہے، سب سے زیادہ نمایاں وہ اسی صورت میں ہے۔ اگر اس صورت کے اسلوب کو سمجھ لیا جائے تو پورے قرآن کا اسلوب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے ضمن میں جن لوگوں سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے وہ کون ہیں؟ دیکھیے منکرین قیامت جو ہیں وہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جو نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو، نہ آخرت کو، جس کو ہم کہیں گے ملحد محض، مادہ پرست، نہ خدا پر اس کا ایمان، نہ آخرت پر، نہ رسالت پر، ایک وہ شخص ہے۔
ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے کہ ایک خدا ہے، بڑا خدا ہے، چاہے اس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی اس نے مان لیے، لیکن اس بڑے خدا کا وہ منکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ قیامت کا انکار کر رہا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو اس بڑے خدا کو مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی مانتا ہے کہ اس کا ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا، یعنی شفاعت باطلہ، آخرت تو ہوگی، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، لیکن ہمیں چھڑانے والے موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ اب وہ کل عدم ہو گیا، آخرت کو مانتا بھی ہے لیکن خوف آخرت تو باقی نہیں رہے گا۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، سورہ مدثر کے اختتام پر جو آیت آئی ہے بڑی اہم ہے، انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے، یعنی یہ کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آخرت کو مانتے تھے، جو حضور کے مخاطب تھے اور جو قرآن کے مخاطب اولین تھے۔ یہ میں نے دو الفاظ علیحدہ علیحدہ ادا کیے ہیں۔ حضور کے مخاطب تو وہی لوگ تھے براہ راست، لیکن قرآن کے مخاطب صرف وہ لوگ نہیں تھے، قرآن کا مخاطب تو پوری نوع انسانی ہے تا قیام قیامت۔ اس لیے میں نے اس کے ساتھ لفظ کا اضافہ کیا، قرآن کے مخاطب اولین، قرآن کے مخاطب اولین اور حضور کے مخاطبین۔ یہ در حقیقت وہ لوگ نہیں تھے، شاذ کوئی ان میں ایسا بھی تھا ملحد جو نہ خدا کو مانتا ہو، نہ آخرت کو، نہ رسالت کو، کسی شے کو بھی نہ مانتا ہو، ایسے لوگ بھی تھے، ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ اس میں خدا کا بھی انکار ہے، ہم نہیں مانتے کسی زندگی کو، کوئی اور زندگی ہے اس کے سوا، دنیا کی زندگی ہے، خود جیتے ہیں، خود مرتے ہیں، ہمیں مارنے والی شے بھی سوائے گردش فلک کے اور کوئی شے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا خدا کا بھی انکار ہو گیا، آخرت کا بھی انکار ہو گیا۔ لیکن اکثریت، جو عظیم اکثریت تھی، جو مخاطبین قرآن، جو اولین مخاطب تھے اس وقت قرآن کے، اور جو براہ راست مخاطب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایک اللہ کو مانتے تھے کہ بڑا وہی ہے، کائنات اسی نے تخلیق فرمائی ہے، کائنات کی تخلیق میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ بار بار آتا ہے قرآن میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے اے نبی کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ بار بار قرآن میں مضمون آیا ہے۔ البتہ اب ان کے آخرت کے بارے میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ کہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے، اللہ تو ہے لیکن یہ آخرت کیسے ہو سکتی ہے، کیسے انسان جب کہ گل سڑ جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں بھی گلی سڑی بوسیدہ ہوں گی، پھر یہ کہ آباؤنا الاولون، ہمارے وہ پچھلے آباء و اجداد جنہیں سینکڑوں برس ہو گئے مرے ہوئے، کیا سب جمع ہو جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے ہاتھ لما توعدون، یہ تو انہونی سی بات ہے، بڑی دور کی کوڑی لا رہے ہو، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک وہ لوگ تھے جو مانتے تھے کہ ہاں جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، لوٹنا ہے، رجوع ہے، لیکن وہ جو ہمارے چھوٹے معبود ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو ہمارے معبود ہیں جنہیں ہم سجدے کرتے ہیں، جن کو پوجتے ہیں، جن کی ڈنڈوت کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے، اللہ کے ہاں ہمارے شفیع ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں اصل میں جو گفتگو ہے وہ درمیانی لوگوں سے ہے، جو اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے، اور کس لیے نہیں مانتے تھے کہ کیسے ممکن ہے، انہونی بات ہے ہاتھ لما توعدون۔ تو اگر اس کو معین نہ کریں گے تو اس سورہ مبارکہ کے مضامین جو ہیں اس میں سمجھنے میں دقت ہوگی۔ جہاں تک قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں نے پچھلے درس میں چند باتیں عرض کی تھیں، وہ میں نے آج سنی ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ چیزیں ریکارڈ ہو گئی ہیں۔ اب جب بھی آپ چاہیں گے اس کیسٹ کو سن سکتے ہیں یا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میں اس کے ضمن میں تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ میں نے آج کے لیے جو اعلان کیا تھا، خاص طور پر وہ اخباری اشتہار جن حضرات کی نگاہ سے گزرا ہوگا، اس میں یہ بات تھی کہ ایمان بالآخرہ کے ضمن میں قرآن مجید کا جو مخصوص استدلال ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی دو آیتوں میں اس کا خلاصہ لب لباب نہایت اختصار کے ساتھ آ گیا ہے۔ یہ مضامین قرآن مجید میں بڑی تفصیلات کے ساتھ بھی آئے ہیں، لیکن یہاں پر صرف دو قسموں کی شکل میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہ پورا اسلوب اس میں آ گیا ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ میں اس پر تفصیلاً گفتگو کروں گا، لیکن میں نے دیکھا ہے اپنے اس کیسٹ میں کہ یہ مضمون بھی کافی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکا ہے۔ البتہ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اس کے ضمن میں ایک اور پہلو سے، چونکہ اعلان میں نے آج اسی کا کیا ہے تو اس کے جو پہلو کچھ تشنا رہ گئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ آج ان پہلوؤں کو مزید واضح کر دوں۔ پہلی بات تو جو میں عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے
کہ پہلی قسم میں کوئی دلیل منطقی نہیں ہے، کوئی دلیل عقلی نہیں ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اب یہاں کوئی دلیل تو نہیں آئی، یہاں تو ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک بات کہی کہ قیامت ہوگی، ہم نے اس پر دلیل مانگی، آپ نے کہہ دیا میں قسم کھاتا ہوں، تو اس میں دلیل کون سی ہوئی؟ آپ نے اسی بات کو زیادہ تاکیدی انداز میں کہہ دیا۔ تو اس کے ضمن میں میں نے عرض کیا ہے، اس کو صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ دلیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک دلیل خطابی یا دلیل اذعانی، اور ایک دلیل عقلی یا دلیل منطقی۔ خطابی دلیل جو ہے اس میں اصل جو وزن ہوتا ہے وہ مخاطب اور متکلم کی شخصیت کا ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے، کون شخص ہے؟ آیا یہ کوئی عام آدمی ہے؟ اس کا کردار کیا ہے؟ اس کی سیرت کیا ہے؟ اس کا ماضی کیا ہے؟ اس کے احوال کیا ہیں؟ اس کے بارے میں لوگوں کو کیا تجربہ ہوا ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے اور وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس دلیل خطابی یا دلیل اذعانی اس کے پیچھے منطق نہیں ہوتی، کوئی عقلی استدلال نہیں ہوتا، بلکہ شخصیت ہوتی۔ اور شخصیت جو ہے وہ یوں تقسیم کر لیجئے ذہن میں کہ جو شخص تو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم میں سے ہر شخص، اس کو تو لرز اٹھنا چاہیے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، تو اس کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو جائے گا کہ یہ قیامت کا قائم ہونا اتنی قطعی، اتنی حتمی شے ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ لہذا وہ یہاں ہمارے نزدیک متکلم اللہ ہے، یہ کلام محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ قسم کھا کر فرما رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ تمہارے ذہنوں میں اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں انہیں دھو ڈالو، میں قسم کھاتا ہوں وہ اتنی یقینی شے ہے، اتنی حتمی ہے، ایسی شدنی ہے، ہو کر رہنے والی بات ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں بھی اصل وزن تو اللہ کی شخصیت، اللہ کی ذات کا ہے، لیکن یہ کہ جو شخص فرض کیجئے کہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا، تو برسبیل تنزل وہ محمد کا کلام تو مانے گا نا، آخر محمد کی زبان سے ادا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی یہ دیکھے گا کہ محمد کی شخصیت کیا ہے، ان کی صداقت، ان کی امانت جو اس ماحول میں مسلم تھی۔ اس ماحول کے لوگوں کو تو براہ راست تجربہ تھا، انہوں نے الصادق الامین کا خطاب دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، چھوٹی سی چھوٹی بات میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا، تو کیا اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے، اتنی بڑی بات میں دھوکہ دیں گے نوع انسانی کو؟ یہ معلوم ہوا کہ حضور کی شخصیت پر اس وقت کے لوگوں کا جو اثر تھا، تاثر تھا، وہ ہے اس قسم کے پیچھے دلیل، وزن کا جو اس کے پیچھے دلیل کا وزن ہے وہ حضور کی ذات مبارک ہے۔ بعد کے لوگوں کے لیے بھی یہ بات بڑی قابل غور ہے، سوچنے کی بات ہے۔ میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا ہے پروفیسر منگومری واٹ کا۔ میں اس اعتبار سے اس شخص کا قائل ہوں کہ اس نے جو 2 والیومز میں حضور کی سیرت لکھی ہے، تو اگرچہ اس میں ایک بڑا سٹل قسم کا اور بہت خفیہ انداز میں اس نے تخریب بھی کی ہے، لیکن یہ کہ ایک پہلو سے جو اس کا جو بالکل سامنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی تعریف میں یوں سمجھیے کہ انسانی لغت کا کوئی لفظ نہیں ہے جو استعمال نہ کر دیا۔ آپ کے محامد، محاسن، آپ کی ذہانت، فطانت، دور اندیشی، معاملہ فہمی، انسان شناسی، موقع کو سمجھنا، ہم اس کے تقاضوں کو جاننا، آپ کی اسٹیٹسمین شپ، آپ جو بھی انسان کے اندر جو ہو سکتے ہیں محاسن، وہ کمالات، وہ سارے اس نے بیان کر دیے۔ اگرچہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ محمد ایٹ مدینہ والی کتاب جو 2nd والیوم ہے اس کی سیرت کی، اس میں ہے۔ میں اس کے حوالے سے صرف یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، چونکہ میں نے ایک بات کہہ دی ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ اس میں جو اس کی تخریب ہے، تخریب کاری جو ہے سٹل انداز میں، وہ کون سی ہے؟ اس نے در حقیقت ایک کنٹراسٹ دکھایا ہے، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، یہ 2 محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ مکے والے محمد تو ایک داعی ہیں، مبلغ ہیں، ان میں فقر ہے، درویشی ہے، وہ دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ پتھر کھا کر دعائیں دینے والے ہیں، لیکن مدینے والے محمد وہ تو مجاہد ہیں، سپہ سالار ہیں، وہ سربراہ مملکت ہیں، وہ قاضی القضات ہیں، وہ تو سیف بدست میدان جنگ میں حاضر ہیں، وہ تو بدر کے اندر اپنے لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں، دامن احد میں سپہ سالار ہیں،
تو یہ تو دو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ بہت ہی ایک سٹل انداز ہے، اور در حقیقت تنقید کا یہ انداز بڑا لطیف اور گہرا ہے. حقیقت میں یہ اس نے ایک جملہ ہے ٹوائنبی کا جس کی شرح کی ہے. ٹوائنبی ہمارے اس دور کا بہت بڑا فلسفی، تاریخ کا فلسفی مفکر، اس کا ایک جملہ بڑا ہی تاریخی جملہ ہے: محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. جو ان کا تصور ہے نبوت کا، اب ایک عیسائی کا تصور کیا ہے نبوت کا؟ اس کے سامنے حضرت مسیح ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، جان دی بیپٹسٹ، جیزس کرائسٹ. ان دونوں کا جو رویہ ہے وہ داعی، مبلغ، درویش، فقر کی کیفیت، وہ یہ نقشہ ہے. یہ نقشہ انہیں اگر نظر آتا ہے حضور کی سیرت میں تو مکی دور میں نظر آتا ہے. وہاں گویا کہ ان کا ذہن، چاہے دل نہ مانے محمد کو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ذہن تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ نبیوں والا نقشہ تو ہے، نبیوں والی تصویر تو موجود ہے. لیکن وہاں تو وہ ناکام ہو گئے. مکے سے تو بقول ان کے جان بچا کر نکلنا پڑا. لیکن یہ کہ مدینے والے محمد وہ اسٹیٹس مین تھے، سیاست دان تھے، وہ تو بڑے یوں سمجھیے کہ ماہر حاکم تھے، بہت بڑے سپہ سالار تھے. تو جن صلاحیتوں کی بنیاد پر کامیابی ہوئی ہے وہ صلاحیتیں وہ نبوت والی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک رہنما، ایک قائد، ایک سپہ سالار، ایک سیاست دان، ایک مدبر حکمران کے اوصاف ہیں جن کے بنا پر کامیابی حاصل ہوئی. یہ ہے ڈنک جو اس کے اندر مضمر ہے، جس کو اگر ہم نہ سمجھے، اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے صرف جو میری کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، اس میں جو میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے چونکہ دین کا غلبہ تھا، دین کو غالب کرنا یعنی ایک انقلاب برپا کرنا، یہ مشن تھا آپ کا. اور اس کے لیے یہ مختلف سٹیجز ہیں، ریولوشنری پروسیس کی مختلف سٹیجز ہیں. ایک وقت میں ایک چیز کی ضرورت ہے اس ریولوشنری پروسیس کے اندر، دوسری سٹیج میں آ کر دوسری شے کی ضرورت ہے. لہذا وہ جو اگر تضاد رفع ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسی فلسفہ انقلاب اور جو اس کے مختلف سٹیجز ہیں کہ انقلابی عمل کے مختلف سٹیجز کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں. جب اس کو سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ دو محمد نہیں ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی ذات مبارکہ ہے. وہ اپنے ایک عمل کو تسلسل کے ساتھ اور درجہ بدرجہ آگے بڑھا رہے ہیں. ان میں سے ایک درجہ وہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں طے پایا ہے، اور دوسرا درجہ وہ ہے آخری تکمیلی مراحل کے جو مدینہ منورہ میں طے پائے. بہرحال اس وقت جو میں نے اس بات کا حوالہ دیا وہ اس اعتبار سے کہ آج بھی ہمارے سامنے حضور کی شخصیت بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی تھے، اور اس بات کی کہ آپ نے جو خبر دی ہے وہ صحیح دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل سے آپ سمجھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری صلاحیتیں، یہ ذہانت، فطانت، پھر جو محنت آپ نے کی ہے، جان گسل محنت کی ہے. سوال یہ ہے کہ اس سے انہوں نے اپنے لیے کیا حاصل کیا. دنیا میں ایمبیشس لوگ جو ہوتے ہیں محنتیں کرتے ہیں. بابر کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، اس نے اپنا بچپن کتنی سختیوں میں گزارا ہے، کتنی مشقتوں کا سابقہ رہا ہے، کتنے اس نے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے. جیسے زبان 32 دانتوں میں ہوتی ہے، ایسے ہی بچپن کے اندر اور نوجوانی کے دور میں بابر جو ہے وہ ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا. اس نے بڑی محنت کی ہے. اس کی زندگی جو ہے وہ ایسے ہی تو نہیں یہاں پہ شہنشاہ ہند بن گیا تھا. اس کی محنت، اس کی پوری جد و جہد اس کو سامنے رکھیے. لیکن یہ ساری محنت، اور ظاہر بات ہے صرف محنت سے کام نہیں چلتا جب تک صلاحیت نہ ہو. دونوں چیزیں ہوتی ہیں، صلاحیت بھی ہو، محنت بھی ہو. اگر صلاحیت نہیں ہے تو کتنی ہی محنت آپ کر لیں، کچھ نہ کچھ آپ حاصل کر لیں گے لیکن زیادہ بلندی تک آپ نہیں پہنچ سکتے. صلاحیت ہو اور محنت ہو، یہ دونوں چیزیں جب ایک دوسرے ضرب کھاتی ہیں تو پھر بلندی انسان کو حاصل ہوتی ہے. لیکن جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ پھر اپنے لیے کچھ بناتا ہے. وہ اپنے لیے ایک ڈائنسٹی فاؤنڈ کرتا ہے، ایک مملکت بناتا ہے، حکومت بناتا ہے، اپنے خاندان کی حکومت، اپنے لیے عیش، اپنے لیے محل، اپنے لیے قلعے بناتا ہے. سوال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ تمام صلاحیتیں جو منٹگومری وانٹ بیان کر رہا ہے، جو اعلیٰ سے اعلیٰ ذہین ترین باصلاحیت انسان میں ہو سکتی ہے، وہ ساری صلاحیتیں جمع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں. پھر جو محنت آپ نے کی ہے 23 برس کا، اگر ذرا سا بھی ایک یوں برڈز آئی ویو بھی سامنے آپ رکھیں، 23 برس کیسی مشقت، کتنی محنت، دن رات کی جاں گسل محنت. لیکن اپنے لیے کیا حاصل کیا؟ میں نے شاید کل بھی کہیں بیان کیا تھا
کہ مکی دور میں آپ پر فاقہ نہیں آیا۔ مکی دور میں اس لیے کہ حضرت خدیجہ کی دولت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت کے ذریعے سے حضور کو غنی کر دیا تھا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ پھر ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا جو تھا ابھی اثاثہ اتنا تھا کہ مکی دور میں آپ پر فاقہ نہیں آیا۔ فاقہ کہاں آیا؟ جہاں آپ حکمران بن گئے ہیں، مدینے میں فاقے آ رہے ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ حضور کے ہاں کوئی عیش ہو، آسانیاں ہو، فراوانی ہو، آسائشیں ہو، کچھ نہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہے تاریخ کے اندر ان چیزوں کو محفوظ رکھا جانا چاہیے، ذہنوں میں محفوظ رکھیے کہ ازواج مطہرات نے بھی اگر تھوڑا سا مطالبہ کر دیا کہ حضور اب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی آسائش ہو گئی ہے، اب ہمارا نان نفقہ بھی کچھ بڑھا دیا جائے، تو آپ کو معلوم ہے سورہ احزاب میں کس قدر سخت خطاب ہوا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں دنیا دے کر یہاں سے رخصت کر دوں گا، پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکتے، میرے گھر میں رہنا تو یہی فقر اور یہی فاقہ اور یہی تنگ دستی ہوگی۔ اسی طریقے سے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوئی ہیں، ابا جان دیکھیے میرے گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر، یہ میرے شانے کے اوپر مشکیدہ جس میں پانی بھر کر لاتی ہوں میں کنویں سے، اس کی وجہ سے یہ بدیاں پڑ گئی ہیں، نشان پڑ گئے ہیں، مجھے کوئی کنیز کوئی غلام مجھے بھی عنایت ہو جائے، تو فراوانی ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ جو بیویوں کو جواب دیا تھا ازواج مطہرات کو، وہی اپنے لخت جگر اور نور چشم کو حضرت فاطمہ کو جواب دیا، بیٹی یہ چیزیں دوسروں کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں، تمہارے لیے تو میرے پاس اس سے کہیں زیادہ قیمتی شے ہے، جاؤ لو یہ تسبیح فاطمہ جو آپ ہر نماز کے بعد اللہ جسے توفیق دیتا ہے، یہ تسبیح فاطمہ حضور نے عطا کی ہے حضرت فاطمہ کو اس فرمائش پر یا اس درخواست پر کہ مجھے کوئی کنیز یا غلام عطا فرما دے۔ تو ملا کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کہہ لیا کرو، تمہارے لیے میرے پاس یہ ہے اصل میں وہ شے، بے نفسی، کامل بے نفسی، معلوم ہوتا اپنی ذات کے لیے، اپنی خاندان کے لیے۔ اب آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ و صدقات ایک بہت بڑی سمجھیے کہ آمدنی کی اسلامی ریاست کے اندر بہت بڑی مد، اپنے اوپر حرام، اپنے اہل بیت پر حرام، تاکہ کوئی شک پیدا نہ ہو سکے کسی بھی انسان کے دل میں کہ محمد نے یہ محنت کی تھی تو اپنے لیے کی تھی، کسی ورلڈلی گین کے لیے کی تھی، کسی دنیاوی مفاد کے لیے کی تھی۔ اسی میں ذہن میں ٹانک لیجئے وہ جو واقعہ جو ہے فدق کے باغ کا، باغ فدق، جس کو اہل تشیع نے جو ہے وہ رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ حضرت فاطمہ بھی معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس بات کو سمجھ نہیں پائی، ظاہر بات ہے کہ وقتی طور پر کسی معاملے کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، وہ یہ سمجھتی تھی چونکہ حضور نے اپنے خرچے کے لیے باغ فدق اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو یہ گویا کہ وراثت ہے جو مجھے ملنی چاہیے، حضور کی میں ہی وارث ہوں، مجھے وہ باغ فدق مل جانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے تو حضور سے سنا ہے، حدیث ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، جو بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہمارا کوئی ورثہ ہوتا ہی نہیں۔ انبیاء کی جماعت جو ہے وہ عام لوگوں کی جماعت کے اوپر قیاس نہ کرو، عام لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ باغ فدق جو ہے حضرت ابو بکر کا فیصلہ، وہ بھی در حقیقت اسی نقطہ نظر کو واضح کر رہا ہے، کوئی وراثت محمد کی منتقل نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ کہنے والوں کو کہیں جو ہے انگلی رکھنے کا موقع مل جاتا، چلیے اپنی بیٹی کو وہ باغ تو دے گئے، باغ فدق۔ معلوم یہ ہوا یہ ہے حضور کی وہ بے نفسی، کامل بے نفسی، جس میں کہیں جو ہے بال برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک ایسا شخص اگر قسم کھا رہا ہو، اگر کوئی شخص یہ بھی سمجھتا ہو کہ یہ محمد کا کلام ہے، تو ایسے شخص کی اپنی شخصیت کا وزن ہے جو آتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، اور اسی کے اسلوب قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر بھی ہیں، جیسے سورہ تغابن کا میں نے حوالہ دیا، وہاں پر بھی یہی انداز ہے، خطابی انداز، اذعانی انداز۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ ان لوگوں کو یہ زوم ہو گیا ہے، مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے، بعث بعد الموت نہیں ہوگا۔ کہہ دیجئے اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہوگا، اور وہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہاں بھی اعتراض تو ہو سکتا ہے، قسم کھا کر بات کہہ دی، دلیل کیا ہوئی؟ ایک سٹیٹمنٹ سادہ آیا، ایک یہ کہ اس کے اوپر حلف اٹھا لیا گیا، قسم کھا لی گئی، دلیل کہاں ہوئی؟
لیکن وہ دلیل خطابی ہے، وہاں شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا وزن ہے کہ جو اس کے اندر دلیل کی قوت فراہم کر رہا ہے۔ یہی بات ہے سورہ یونس میں بھی، وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں واقعتاً اے محمد جو آپ کہہ رہے ہیں، جیسے ایک دوسرے مکان پر آیا ہے بعض کسی اور رسول سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ واقعی جو کچھ کہہ رہے ہیں ڈو یو مین اٹ، یا ایسے ہی آپ نے کوئی مذاق کیا ہے، آر یو جوکنگ اور یو مین اٹ۔ یہ انداز جو ہے مختلف رسولوں سے سوال کیا گیا ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں سیریسلی کہہ رہے ہیں، یہی انداز حضور سے کیا گیا، وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ ایسے ہی تو نہیں آپ نے کوئی بات جو ہے کوئی مشغلہ دل لگی کے طور پر تو نہیں بات کہہ رہے۔ قل بلا قل ای وربی انہ لحق، کہہ دیجئے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے یہ حق ہے، یہ ہو کر رہنا ہے، یہ شدھ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ دلیل جس کو میں نے کہا یہ دلیل خطابی ہے، یہ دلیل اذعانی ہے، یہ دلیل منطقی نہیں ہے۔ البتہ دلیل منطقی یا دلیل عقلی ہے دوسری قسم میں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اس کا کچھ حصہ تو میں اپنے اس درس میں بیان کر چکا ہوں، لیکن میں آج ایک اور حوالے سے اصل میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ایک خلا رہ گیا تھا سابقہ درس میں اس کی وہ خلا پر ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ بدقسمتی سے عہد حاضر میں ایمان کو موضوع بہت کم لوگوں نے بنایا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جو محققین ہیں اور داعی اللہ بھی ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں، ان میں سے عوامی سطح پر ایموشنل انداز میں، جذباتی انداز میں ایمان کو موضوع تبلیغی جماعت نے بنایا ہے۔ وہ کہتے ہی ہیں ایمان کی محنت، لیکن یہ کہ علمی انداز میں، عقلی انداز میں، فلسافیکل انداز میں، متکلمانہ انداز میں ہمارے اس دور میں یہ بہت بڑا خلا ہے جو ابھی تک برقرار ہے کہ ایمان کو کسی نے موضوع نہیں بنایا۔ اکثر ہوتا کیا ہے کہ یہ سپوز کر لیا جاتا ہے ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، اب صرف بتا دیا جائے کہ بھائی ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے، ایمان برسالت کا مطلب یہ ہے، ایمان بالآخرت کا مطلب یہ ہے، اور جب تم یہ مانتے ہو تو اب تم پر یہ لازم آتا ہے، یہ لازم آتا ہے، یہ لازم آتا ہے، گویا کہ پری سپوزیشن ہے ایمان کے بارے میں۔ اب اس کے لوازم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اب ایمان ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ایمان کا یہ تقاضا ہے، ایمان کا یہ مطالبہ ہے، ایمان آپ سے یہ چاہتا ہے، ایمان کے فلاں چیز منافی ہے، ایمان سے فلاں چیز کی کوئی مناسبت نہیں ہے، یہ ساری گفتگو شروع ہوگی۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ موضوع آج کل عام طور پر، خاص طور پر جو اس صدی کی احیائی تحریکیں ہیں، ان میں ایمان کو موضوع نہیں بنایا گیا، اسلام کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یعنی جو ایمان کا مظہر ہے عملی، کیا کرنا چاہیے، اسلام کے تقاضے کیا ہے، اسلامی سیاست کیا ہے، اسلامی ریاست کیا ہے، اسلامی معیشت کیا ہے، اسلامی سماج کیا ہے، اسلامی معاشرہ کیا ہے، اسلام کا نظام اخلاقیات کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اسلام اصل میں موضوع بنا ہے۔ ایمان پر بہت کم محنت ہوئی ہے علمی سطح پر۔ جو محنت ہو رہی ہے تبلیغی جماعت کی، میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے اندر وزن ہے، عوامی سطح پر اس کے اثرات اور نتائج بھی ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ غیر علمی انداز میں، انٹلیکچول لیول پر نہیں ہے، عقلی اور فلسفیانہ لیول پر نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس دور میں یہ کام اگر کیا ہے کسی نے تو وہ صرف دو شخصیتیں ہیں، ایک علامہ اقبال، ان کا بھی جہاں تک شاعری کا معاملہ ہے وہ جذبات سے، شاعری کا تعلق ہی جذبات سے ہوتا ہے۔ کہیں کہیں انہوں نے فلسفیانہ بحثیں بھی اپنے اشعار کے اندر چھیڑی ہیں، لیکن وہ بھی زیادہ وہ اسلام اور اسلام کے جو عملی تقاضے ہیں ان کے ضمن میں۔ باقی یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے، خالص فلسفہ، وہ ان کی شاعری میں نہیں ہے، کم سے کم اردو شاعری اس سے بالکل جو ہے یوں سمجھیے کہ محروم ہے۔ فارسی میں کچھ موضوعات ان کے آئے ہیں خاص ایک انداز میں، لیکن یہ کہ ان کی وہ کتاب جو ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، یہ در حقیقت پہلی اٹیمپٹ ہے صحیح رخ پر کہ فلسفیانہ انداز میں عقلی استدلال کے ساتھ ایمان کا اس بات ہو، ایمان کے دلائل، ایمان کے لیے انٹلیکچول لیول پر اس کی ایفرمیشن، اس کی توثیق، اس کے لیے دلائل جو ہے عقلی اور منطقی، ان کو فراہم کرنے کی کوشش، یہ کام علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں کیا۔ اور دوسری شخصیت اس میدان میں صرف
وہ ہیں ڈاکٹر رفیع الدین. انہوں نے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر اور قرآن اور علم جدید اور مینیفیسٹو آف اسلام، یہ اپنی چند کتابوں کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ عقلی اعتبار سے فلسفیانہ سطح پر، جس کو کہا جانا چاہیے کہ یہ اس دور کا علم کلام ہے، وہ علم کلام کا پہلا پرائمر میں اسے کہہ چکا ہوں اپنی بعض تحریروں میں، کہ جیسے قاعدہ ہوتا ہے، وہ قاعدہ الف بے تا سے شروع ہوگا، پھر جیسے نورانی قاعدہ ہے، ظاہر بات ہے بڑے سے بڑا قاری وہ ہے، اس نے پہلے وہ قاعدہ پڑھا ہے تو اس نے قرات سیکھی ہے، یہ تو گویا کہ لابد منہ ہے، اس کے بغیر تو آدمی جو ہے وہ سیکھے گا ہی نہیں، نورانی قاعدہ ہو یا کوئی اور بھی نام ہوتے تھے قاعدوں کے. تو بہرحال وہ یسرنا القرآن، یہ قاعدہ یوں سمجھیے کہ دور جدید کے صحیح اسلامی علم کلام کا پرائمر قاعدہ ہے علامہ اقبال کی وہ کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اور اس پر کچھ آگے مزید پیش قدمی کی ہے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے. تیسری بات میں یہ بھی نوٹ آپ کو کرا دوں کہ علم کلام میری بعض تحریروں میں یہ